اللہ کی امت ہیں اور آج شرابیوں کبابیوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بہت شرم کی بات ہے. اور اس میں زیادہ شرمناک کردار مذہبی سیاسی جماعتیں ادا کر رہی ہیں جو اس کھیل میں انہیں نام مذہب کا استعمال کرتے ہیں، کام غیر مقدس کرتے ہیں، مقدس جھنڈے کے ساتھ غیر مقدس کام کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ قابل نفرین ہیں یہ لوگ. ان کو شعور آ جائے کہ ہم کم از کم مذہب کے نام کے ساتھ یہ کام نہ کریں اور ان کے ساتھ اقتدار میں جرم میں شریک نہ بنے. ان کے عزیزان محترم، علامہ راجہ ناصر عباس ان بنیادی اور مرکزی افراد میں سے ہیں جو شروع دن سے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تو عمران خان صاحب نے یہ بیانیہ ترتیب دیا کہ انہیں امریکہ کی طرف سے سازش کر کے نکالا گیا ہے. اور یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کے اوپر ہر پاکستانی یہ کہہ سکتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر ہم اپنے ملک و ملت کو کسی سازش کا شکار نہیں ہونے دیں گے. تو چنانچہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی ملی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ اگر واقعتاً خان صاحب کو امریکی سازش کے ذریعے نکالا گیا ہے تو ہم ملک کے دفاع کے لیے خان صاحب کے ساتھ ہیں. ڈیولپمنٹس میں خان صاحب کے ساتھ MWM کا ایک معاہدہ تشکیل پایا جس کے مطابق MWM کسی بھی امریکی سازش کو اپنی سرزمین پر کامیاب نہیں ہونے دے گی اور امریکہ کی غلامی نامنظور کرتی ہے. یہ تمام وہ باتیں ہیں جن پر پوری قوم یکجا ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور اسے کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے. تو چنانچہ اب کچھ دن پہلے خان صاحب نے اپنے اس بیانیے سے یو ٹرن لیتے ہوئے انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ امریکہ سے دوبارہ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات کو بنیاد بنا کر سوشل میڈیا پر جواد نقوی صاحب کے افراد نے اپنا وہی گالم گلوچ روایتی کلچر اپناتے ہوئے MWM کو امریکی غلام اور اسرائیل کا غلام پینٹ کر رہے ہیں اور ان پر روایتی دشنام طرازی اور طاغوت کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں. یہ انہیں اب تو MI6 کا ایجنٹ بھی کہہ رہے ہیں. کبھی یہ ٹائٹل صرف ذاکرین کے لیے مخصوص تھا، کبھی متحجر تب علماء کو کہا جاتا تھا، مگر اب اس روش میں شدت آتی جا رہی ہے. اس کی پہلی وجہ تو راجہ صاحب کی کچھ عرصہ پہلے وہ گفتگو تھی جو انہوں نے جواد نقوی صاحب کے متعلق کی تھی. تب بھی پہل جواد نقوی صاحب کی طرف سے ہی کی گئی تھی. وہ مسلسل بار بار کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے راجہ صاحب کو یہ سب کچھ کہنا پڑا. کچھ عرصہ پہلے ایران کا جوہری معاہدہ ہوا تھا عالمی طاقتوں کے ساتھ جس کی انہوں نے پاسداری نہیں کی تھی. تو کیا آپ تب بھی یہی کہیں گے کہ ایران نے معاہدہ کیا تھا اس لیے وہ طاغوت کا ایک ایجنٹ ہے؟ تو جناب آپ کا یہ دوہرا معیار ہمیشہ علماء پاکستان کے لیے ہی کیوں ہے؟ آپ نے ایک لیبل لگا دیا ہے کہ تمام تر جمہوری علماء متحجر ہیں. انہوں نے امامت و ولایت کو فراموش کر دیا ہے اور اب وہ جمہوری ہو چکے ہیں، اس لیے وہ امامت کے قائل نہیں رہے. حضرت والا، آپ کی اس شدت پسندی اور جس طرح کی آپ یہ گفتگو فرماتے ہیں آپ کے افراد کے ذہنوں پر کیا نقوش چھوڑ رہی ہے اور وہ ان علماء کی کس طرح تحقیر اور تذلیل کر رہے ہیں. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ اپنی اس روش پر نظر ثانی کیجیے اور لوگوں کو مزید ملی انتشار سے بچانے میں اپنا کردار ادا کیجیے. اگر آپ کا نظریہ واقعی اصلاح ہے، وہ کیسی اصلاح ہے جو ہمیشہ اپنوں کی تحقیر کر کے انہیں توڑ کر ہی مرکوز ہے، جبکہ آپ جن کی بات کرتے ہیں انہوں نے تو کبھی اپنوں کو نہیں توڑا تھا. حضرت والا، ہم آپ سے پھر یہ گزارش کرتے ہیں، ایک طرف تو آپ نے عقائد کی جنگ چھیڑی ہوئی ہے، آپ نئے نئے نظریات پھیلا رہے ہیں اور ان نظریات کو لے کر آ رہے ہیں جن کا ہمارے مکتب سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارے علماء اسے رد کرتے آئے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ نے ایک سیاسی انتشار برپا کیا ہوا ہے. خدارہ بس کر دیجئے کہ یہ آگ کل کو آپ کے دامن کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے اور اس وقت پچھتانے کے سوا اور کچھ نہ ہو اور کوئی آپ کی مدد کو نہ آ سکے، کیونکہ آپ اتنی نفرت پھیلا چکے ہوں.